بادشاہوں کی سب کا فقیر، جسے اس کے بعد آنے والے متعصب مورخین نے بدنام کرنے اور اس کو مجرم ثابت کرنے کے لیے کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی، وہ اللہ کا بندہ جس کو اللہ تعالی نے خاص طور سے علم کے لیے ہندوستان بھیجا تھا، یہاں پیدا فرمایا تھا، اور یہاں جتنا کام انہوں نے تعلیم کے میدان میں کیا، جب سے مغل حکومت قائم ہوئی تھی، جو چیز ان کے آباء و اجداد نہیں کر سکے وہ اس اللہ کے بندے نے کی۔ مکرمت خان، جن کا پہلے بھی تذکرہ گزر چکا ہے، انہیں حکم دیا کہ صوبہ احمد آباد میں اس طرح کے مدارس ہیں اور ان کو مزید تعلیمی ترقی دی جائے۔ اور اس زمانے میں مدرسے کا وہ تصور نہیں تھا جو آج ہمارے ذہن میں ابھرتا ہے۔ ہمارے خیال میں تو یہ آتا ہے کہ مدرسہ ایسی جگہ کا نام ہے جہاں قرآن اور حدیث بس اور اس سے متعلقہ علوم پڑھائے جاتے ہیں، اور اس وقت حال یہ نہیں تھا، بلکہ یہ تھا کہ مدارس ایسے افراد کار پیدا کرتے تھے جو بیک وقت ایک جامع نصاب کو پڑھے ہوئے ہوتے تھے۔ وہ بچہ زبان کی تعلیم حاصل کرتا تھا، عربی، فارسی، ترکی، اور بعض جگہوں پہ خاص طور پہ لاہور میں فرانسیسی ایک اسکول قائم ہوا تھا، اور وہاں پر فرینچ کی ایجوکیشن دی جاتی تھی۔ وہ زبانیں پڑھتے تھے بچے، اور اس کے بعد وہ اخلاقیات کی کتابیں پڑھتے تھے تاکہ بچپن سے ہی جھوٹ سے نفرت، دغابازی اور نفاق کی زندگی سے بری ہونے کی سعی کریں۔ پھر اس کے بعد وہ اس سے مشکل کتابیں پڑھاتے تھے جو اس زمانے کے علوم پر مشتمل ہوتی تھی، جن میں فلسفہ تھا، میتھمیٹکس تھی، مساحت، زمینوں کی پیمائش تھی۔ اسی طرح حکومت کے کاموں میں جو کچھ کام آتا تھا اس کے کورسز ہوتے تھے، اور اس کے بعد آخر پہ پہنچ کے وہ کتاب و سنت کو بھی پڑھتے تھے۔ تو اسی میں سے جو اچھے بچے ہوتے تھے، جو ٹاپ کرتے تھے اپنے اپنے مدارس میں، ان کو حکومت لے لیتی تھی، اور ان کو پٹواری کے عہدے تھے، تحصیلدار کے عہدے تھے، اور پھر اسی طرح طب کے لیے کچھ لڑکے وہاں سے نکل جاتے تھے، ان بچوں کو خاص طور پر حکمت اور طب پڑھائی جاتی تھی۔ کچھ ایسے ہوتے تھے جو میتھمیٹکس میں اچھے ہوتے تھے، اور انہیں اس سلسلے میں تعلیم دی جاتی تھی کہ آگے چل کر انہوں نے عمارات کیسے بنانی ہے۔ انجینئرنگ کے لیے بچے وہاں سے نکال لیتے تھے۔ الغرض ایسا جامع نصاب تھا جو ایسے افراد تیار کرتا تھا جن کی ترقیاں ہوتے ہوتے وہ انتہائی درجے یعنی وزیر اعظم تک پہنچ جاتے تھے، اور انہی سکولز اور مدارس کے بچے پڑھے ہوئے گورنر بن جاتے تھے، انہی کے سیکرٹریز بنتے تھے۔ یہ ایسا نصاب تعلیم تھا جو مسلسل افراد کو پیدا کرتا تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ جب انگریز آئے اور انگریزوں نے کہہ دیا کہ آج کے بعد جو بچہ انگلش نہیں جانتا اسے سرکاری نوکری نہیں ملے گی، تو اس اعلان کے بعد سے پھر علماء نے سوچا کہ دنیا داری کے جتنے علوم ہیں، انگلش پڑھنا اور اس سے متعلقہ چیزوں کو پڑھنا، یہ تو لوگ جانے جو دنیا کے کام کرتے ہیں۔ اس وقت مسلمانوں کی دنیا بھی ڈوب رہی ہے، دین بھی ڈوب رہا ہے، تو کم سے کم اپنے دین کو تو بچا لیں۔ تو انہوں نے خالصتاً دینی علوم کو بچانے کے لیے وہ مدارس قائم کیے جو آج بہت ہی خستہ حالت میں ہم لوگوں کو نظر آتے ہیں، وگرنہ اس سے پہلے یعنی اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کے دور تک جو مدارس نام کی چیز تھی، مدرسہ نام کی چیز تھی، وہ انسٹیٹیوشنز تھے جہاں پہ بڑے بڑے لوگ پڑھ کر پیدا ہوئے ہیں۔ خود شہزادے انہی جگہوں پر پڑھتے تھے، اور اسی سے ان کا خمیر اٹھتا تھا، اور وہ ملکوں کو سنبھالے ہوئے تھے۔ اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے زمانے میں دو طرح کے مدارس یا سکولز تھے۔ ایک تو وہ جو اہل خیر خود چلاتے تھے، شہر والے اللہ کے اچھے بندے چندہ جمع کرتے اپنے بچوں کے لیے بہتر سے بہتر اساتذہ رکھتے تھے، پرائیویٹ ایجوکیشن تھی، اور دوسری طرف گورنمنٹ کی ایجوکیشن تھی۔ اور اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ نے غالباً یہ پہلے آدمی ہیں
جنہوں نے اپنی سلطنت میں جبری تعلیم بھی جاری کی، اور جبری تعلیم کے بعد انہوں نے کہا کہ جو بچہ اسکول پڑھنے کے لیے آئے گا اس کو پہلی کلاس کے بچے کو، یعنی ہمارے یہاں جو پریپ میں آتے ہیں، جو فرسٹ میں آتے ہیں، ان بچوں کے لیے انہوں نے کہا کہ ایک آنا روزانہ کے حساب سے ان کو پیسے ادا کیے جائیں اس بچے کی خوشی کے لیے، اور اگر وہ بچہ گھر سے غریب ہے، کمزور ہے، اس کے والدین اس کی تعلیم کے اخراجات نہیں اٹھا سکتے، تو 30 آنے ایک مہینے میں بچے کو دیے جائیں۔ پھر جب وہ سیکنڈ اسٹیپ میں پہنچتا ہے دوسری کلاس میں تو اس وظیفے کو دگنا کیا جائے، یعنی 2 آنے دیے جائیں۔ اور جب مزید وہ کتابیں پڑھتا ہے تو ایک خاص درجے میں انہوں نے مقرر کر لیا، انہوں نے کہا 8 آنے اس بچے کو روزانہ دیے جائیں گے۔ نتیجہ اس کا یہ نکلا کہ اورنگزیب رحمۃ اللہ کے اس فرمانے کے بعد سرکاری اور شاہی خزانوں سے پیسے ایک ایک اسکول میں پہنچتے تھے، اور ان کے اپنے مغل بادشاہوں کی طرف سے جو ٹیمیں مقرر تھیں وہ ٹیم جاتی تھیں، چیک کرتی تھیں، اور باقاعدہ ہر مہینے بچوں کے لیے پیسے دیے جاتے تھے۔ اور اس طرح ہوتے ہوتے یہ سارے ہندوستان میں تعلیم کو انہوں نے عام کیا، اتنا زیادہ کہ ہوتے ہوتے یہ اخراجات کروڑوں تک پہنچ گئے۔ مگر جہانگیر بادشاہ مگر اورنگزیب بادشاہ رحمۃ اللہ علیہ ان کے چیبہ جبی نہیں ہوئے، اتنا تعلیم پر پیسہ خرچ ہوا تو انہوں نے اس پر کوئی اعتراض تو درکنار خوش ہوتے رہے، اور انہوں نے اسی اثناء میں 2 فرمان جاری کیے، اور وہ 2 فرمان جو تھے وہ کس کے متعلق تھے؟ 2 پروانے جاری کیے، اور 2 پروانے جو انہوں نے دیوبند میں سادات کے ایک خاندان کو بھیجے، اور وہ جو تھے مورث اعلیٰ ان کا نام تھا سید محمد ابراہیم۔ دیوبند کے کئی ایک سادات گھرانے اب تک اسی خاندان سے چلے آتے ہیں، اور سید محمد ابراہیم رحمت اللہ علیہ نے دیوبند کے اطراف جوانب میں تبلیغ کی اور ہندوؤں کو مسلمان کیا، اور اس عہد میں شاہ عالمگیر رحمت اللہ علیہ کو جب پتا چلا کہ وہ اتنا کچھ کام کر رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ دیوبند میں مدرسہ بنایا جائے، اور عام روش کے مطابق انہوں نے وہاں پر 2 پروانے جاری کیے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ تعلیم میں انہیں کتنی دلچسپی تھی، اور انہوں نے کہا کہ اتنے اور اتنے گاؤں جہاں مدرسے کے لیے وقف کر دیے جائیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ وہاں پرانے دستور کے مطابق خانقاہ بھی بنی جہاں تذکیر ہوتی تھی، اللہ کی یاد ہوتی تھی، تعلیم کا بھی سلسلہ تھا۔ تو دیوبند میں یہ پہلی شمع تھی علم کی جو 11ویں صدی کے اوائل میں سید محمد ابراہیم رحمت اللہ کے ہاتھ سے روشن ہوئی، اور اس کی مزید تائید شاہی طور پر سلطان اورنگزیب رحمت اللہ علیہ نے کی۔ سید وجیہ الدین، سید محمد صابرین، سید محمد عارف، ان سب کے نام لکھ لکھ کر اورنگزیب رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ یہ ساری زمین مدرسے کے لیے وقف کی جاتی ہے۔ پہلا پروانہ غضنفر جو صوبے دار تھے، شاہ جہان آباد کے صوبے دار تھے، انہوں نے اس پر مہر لگائی، اور 27 شوال 26واں سال تھا سلطان عالمگیر رحمت اللہ کا، اور 1093 ہجری میں انہوں نے جاری کیا، اور دوسری مرتبہ عنایات شاہی پھر اٹھی، اور 1097 ہجری میں انہوں نے دوسرا پروانہ جاری کیا، اور انہوں نے اس میں لکھا سلطان اورنگزیب رحمت اللہ علیہ نے کہ اتنے گاؤں جو میں اس مدرسے کے لیے دے رہا ہوں تو اس لیے کہ یہاں طلباء معاش سے مطمئن ہو جائیں اور انہیں کوئی بھی کمائی کی ضرورت پیش نہ آئے، اور سارے اخراجات اس سے پورے کیے جائیں، اور ان بچوں کو پڑھا کر اللہ کا دین پھیلانے کے لیے، اسلام کی اشاعت کے لیے چھوڑ دیا جائے، تاکہ یہ جائیں اور جگہ جگہ پہنچ کر تعلیم کو عام کریں۔ دیوبند میں جو مدرسہ جس کے متعلق اب نسبت ہے لوگوں کی، اور دیوبندی مکتبہ فکر جس مدرسے کی نسبت سے کہلاتا ہے، یہ تو بہت بعد میں بنا ہے۔ سب سے پہلے تو علم کی شمع وہاں پر سلطان اورنگزیب رحمت اللہ علیہ نے جاری کی تھی، اور انہوں نے اس چیز کو بنایا تھا۔ پھر اسی طرح دلی میں انہوں نے خاص طور سے جن لوگوں کو انعامات سے نوازنے کی ٹھانی اور دل میں چاہا کہ وہ کریں، ان میں شاہ عبد الرحیم صاحب رحمت اللہ علیہ تھے جو ایک جگہ بیٹھ کر پڑھاتے تھے، اور شاہ عبد الرحیم صاحب رحمت اللہ علیہ بڑے سمجھدار اور بلند پایا عالم دین تھے۔
اور ایسا مدرسہ انہوں نے جاری کیا کہ اس میں سینکڑوں لوگوں نے تعلیم حاصل کی. لیکن شاہ عبد الرحیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ سے بادشاہ سے بھی تعلق رکھنا پسند نہیں کیا. بہت اللہ نے طبیعت میں ان کی بے نیازی پیدا کی تھی اور اللہ پر بھروسہ اور توکل اور خدا کے ساتھ تعلق کا یہ نتیجہ نکلا کہ شاہ عبد الرحیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے بیٹا دیا اور وہ بیٹا ان کا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ تھے. پھر اس کے بعد اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کے بعد محمد شاہ رنگیلا جو تھا اس نے وہاں پر زمین وقف کی اور اسے جب پتا چلا کہ مدینہ منورہ سے ایک لڑکا پڑھ کر آیا ہے تو اس نے وہ مدرسہ قائم کیا. شاید اللہ کے ہاں اس کی ساری خطاؤں اس کے سارے گناہوں کے ساتھ ساتھ یہ نیکی بڑے وزن کی قرار دی جائے اور شاید اللہ اسے اس نیکی کی وجہ سے اپنی رحمت اور مغفرت سے نوازے کہ اس آدمی نے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ کے لیے اتنا بڑا سپہ زمین دے دیا کہ وہاں پر پھر شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے خود بیٹھ کر پڑھایا. پھر وہاں پر حضرت نے اپنے خاندان کے تمام افراد کے گھر بنائے, پھر وہاں پر مدرسہ بنا, پھر وہاں پر خانقاہ قائم ہوئی. وہاں شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ 60-70 برس تک بیٹھ کر قرآن کریم پڑھاتے رہے. یہی وہ مدرسہ تھا جس میں قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پت کے جو قاضی تھے اور حضرت مرزا مظہر جان جانا رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ اور تفسیر مظہری جنہوں نے لکھی رحمۃ اللہ علیہ, انہوں نے وہیں پڑھا تھا. شاہ اسماعیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا بچپن وہاں گزارا, جوانی وہاں گزاری, پڑھا وہاں. شاہ اسحاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے وہاں پڑھا تھا. شاہ عبد القادر صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ وہیں پہ ان کی تعلیم و تربیت ہوئی. یہ سرچشمہ تھا اور اس سے ایسی چیز اٹھی, ایسا علم کا بادل اٹھا جس نے تمام بر صغیر کو کیا اب بلا خوف تردید کہہ سکتے ہیں کہ پوری دنیا میں اپنے اثرات مرتب کیے. شاہ عبد الرحیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو وہ شہرت نہیں ہوئی جو ان کے فرزند گرامی قدر شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ہوئی, لیکن در حقیقت دیکھا جائے تو یہ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیم کے میدان میں جو کام تھے ان میں سے یہ بھی ایک ان کی طرف نسبت کیے جانے کے قابل ہے. اتنا زیادہ علم اس جگہ سے پھیلا کہ آپ ذرا سوچئے اور تصور کیجئے. اور ایک اور بات بھی اس کی دیکھیے کہ ایک طرف سلطان اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ اتنی مقتدر ہستی اور دوسری طرف مدرسے میں خاموشی سے شاہ عبد الرحیم صاحب شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ پڑھتے پڑھاتے رہے. آج 300 برس کے بعد ہم دیکھیں تو کس کو بقا اللہ نے زیادہ دی اور کس کا کام زیادہ قابل قدر ہوا اور کس کی برکتیں زیادہ پھیلی, تو وہ یہ چند درویش تھے جو دنیا سے منہ موڑ کے ایک جگہ بیٹھ کر سکون سے اپنا کام کرتے رہے. یہ لوگ تھے جنہیں اللہ نے دین کے لیے چن لیا تھا. اور دوسرا بہت بڑا مدرسہ اور حلقہ علم جو تھا وہ فرنگی محل کا تھا. یہ عظیم الشان مدرسہ جامعہ عبدالحی صاحب فرنگی محلی رحمۃ اللہ جیسے لوگ پیدا ہوئے سلطان اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں قائم ہوا اور اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی سرپرستی کی. ملا قطب الدین شہید سہالوی تھے اور ان کے بیٹے تھے ملا نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ. انہوں نے فرنگی محل کو اپنا مرکز بنایا اور فرنگی محل سے پھر یہ علم اٹھایا, فرنگی محل سے عمل اٹھایا. اور اپنے والد کی شہادت کے وقت ملا نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ 14 برس کے تھے اور وہ جتنا پڑھنا تھا اس وقت ملا جامی ایک کتاب اب بھی پڑھائی جاتی ہے, شرح ملا جامی تک وہ پڑھ چکے تھے. باقی کتابیں انہوں نے پڑھی اور 24 برس کی عمر میں جب مولانا نظام الدین نے پڑھانا شروع کیا تو لوگوں کو اندازہ ہوا کہ یہ تو بڑا پہلوان اکھاڑے میں اترا ہے اور بہت صاحب علم لڑکا ہے جو پڑھانے کے لیے بیٹھا ہے. تو ملا نظام الدین کے والد جو قطب الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ تھے ان کے علم و فضل کا بھی شہرہ ہوا. تو سلطان اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ مولانا قطب الدین کے نام خط لکھو اور کہو میں ملنا چاہتا ہوں. جب گرامی نامہ ان تک پہنچا تو انہوں نے بادشاہ سلامت کی اس خواہش کی تعمیل سے انکار کر دیا
اور انہوں نے کہا میں ایک کونے میں بیٹھا ہوں، پڑھنے پڑھانے سے زیادہ مجھے کچھ اور کسی کام سے دلچسپی نہیں، اور فقیر اس گوشہ عافیت میں عزلت میں بیٹھ کر آپ کے لیے دعا کرتا ہے۔ سلطان اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ باوجود خواہش کے ان سے نہیں مل سکے۔ یہ تھے اصل میں علماء دین جنہوں نے اپنے دین کو فروخت نہیں کیا۔ اور حکومت پہلے تو ہمیشہ لگاتی ہے قیمت، اور جو جس قیمت پہ بک جائے، اور جب وہ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ شخص قیمت سے بکنے والا نہیں ہے تو پھر دوسرے درجے میں وہ اوبلائج کرتے ہیں کہ کسی طرح ان لوگوں پر احسانات کیے جائیں، اور ان احسانات میں دب کے شرم و حیا سے یہ حکومت کی مخالفت نہ کریں۔ جب وہ دیکھتے ہیں کہ اس کا بھی اثر نہیں ہوا تو تیسرے درجے میں آ کر پھر وہ بدنام کرنا شروع کرتے ہیں، اور پھر وہ لوگوں میں ہوا دیتے ہیں افواہوں کو کہ فلاں ایسا اور فلاں ایسا، تاکہ یہ ہمارا نہیں رہا تو لوگوں کا بھی نہ رہے، ہم اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے، یہ ہم سے نہیں ملا تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ لوگ بھی اس سے متنفر ہو جائیں۔ حکومتوں کے ہتھ کنڈے ہر زمانے میں مختلف ہوا ہی کرتے ہیں، اور اللہ کی گرفت بھی ہر زمانے میں مختلف ہوا کرتی ہے، کسی کو کیسے رسوا کرتے ہیں، کسی کو کیسے رسوا کرتے ہیں۔ اللہ کا جو انتقام ہے وہ نازل ہوتا ہے، لیکن سمجھنے والے اسے سمجھتے ہیں اور بے سمجھوں کو کچھ عقل نہیں آتی۔ تو ملا نظام الدین رحمت اللہ علیہ کے علم کا شہرہ ہوا، اور اس حلقہ درس نے اتنی وسعت اختیار کی کہ جو بچے وہاں سے پڑھ کر نکلے انہوں نے اپنے اپنے الگ حلقے قائم کر لیے۔ ملا قطب الدین یہ رہتے تھے اصل میں سہالی ایک قصبہ تھا، وہاں پر انصاریوں اور عثمانیوں میں زمین کے کچھ معاملات میں جھگڑا ہوا، اور 1691 عیسوی میں کچھ عثمانیوں نے ملا صاحب کو شہید کر دیا۔ ملا صاحب کے بڑے گرامی قدر فرزند تھے اور وہ بڑے صاحب علم تھے، مولانا محمد سعید سہالوی۔ تو مولانا محمد سعید سہالوی رحمت اللہ علیہ نے دلی روانگی ہوئی اور سلطان اورنگزیب رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہو کر انہوں نے شکایت کی کہ اس طرح ہم پر ظلم ہوا ہے۔ تو سلطان اورنگزیب رحمت اللہ علیہ نے تحقیقات کا بھی حکم دیا اور فرنگی محل کا پورا علاقہ انہیں دے دیا، اور فرمایا کہ یہ پورا علاقہ آپ لوگ رکھیے اور علم کے لیے کام کیجیے۔ یہ وہی جگہ ہے جہاں سے یہ ملا نظام الدین کا درس نظامی اٹھا۔ یہ درس نظامی پھر آہستہ آہستہ ہوتے ہوتے سارے ہندوستان نے قبول کیا، اور وہی درس نظامی تھا جس کی ابتدائی شکل میں لوگوں نے اتنے علوم پڑھے۔ وہی درس نظامی اب سمٹتا سکڑتا اتنا رہ گیا ہے جتنا ہمارے مدارس میں پڑھایا جاتا ہے، ورنہ اصل درس نظامی میں طب بھی شامل تھا۔ اصل درس نظامی میں اگر آپ اس زمانے کا درس نظامی اٹھا کر دیکھیں تو انہوں نے فلسفہ بھی اس میں رکھا تھا۔ اس اصل درس نظامی میں مساحت تھی، زمینوں کی پیمائش تھی، اور میتھمیٹکس تھی، اور اس کے ساتھ جیومیٹری تھی، اس کے ساتھ ساتھ حیرت کی بات یہ ہے کہ موسیقی بھی تھی۔ اصل جو ملا نظام الدین رحمت اللہ علیہ نے صاحب مرتب کیا تھا یہ سب چیزیں تھیں۔ سلطان اورنگزیب رحمت اللہ علیہ کی یہ دونوں یادگار فرنگی محل اور پھر اس کا اثر جو درس نظامی آج تک جو درس نظامی پڑھتے پڑھاتے ہیں، اگر قیامت میں خدا انہیں انعام اور اجر سے نوازے گا تو جو اس کے بانی اور مؤسس سے ملا نظام الدین اور جس کے لیے زمین اور پیسہ خرچ کیا سلطان اورنگزیب رحمت اللہ علیہ نے، تو کیا وجہ ہے وہ کیوں محروم رہ جائیں گے؟ اس لیے کہ وہ ہندوؤں کے ظلم اور ستم کا شکار ہوا، اس لیے کہ اس کے خلاف ہندو مورخین لکھتے رہے، اس لیے کہ وہ اپنے باپ کا قاتل ہونے کی وجہ سے مجرم ٹھہرا۔ جتنے مرضی الزامات لگا لیں لیکن اس شخص کی یہ نیکیاں کون مٹا سکتا ہے؟ اسی طرح دیوبند میں علم کو جو شروع کیا تھا اولین طور پر انہوں نے ہی شروع کیا تھا۔ کتنے مدارس ہیں ان کے زمانے کے جنہیں گنوایا جائے۔ پٹن ایک جگہ تھی، وہاں پر فیض صفا کے نام سے انہوں نے مدرسہ شروع کیا اور کروایا، اور کہا ہر طرح کا علم اور فن پورے ہندوستان میں جو ہے یہاں ان کو دیا جائے، اور ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ ریزیڈینشل اسے بنایا جائے، اقامہ بنایا جائے، اور قدیم طرز کے حمام اور طلباء کے لیے باقاعدہ وظیفے مقرر کیے کہ جو بچے یہاں پر پڑھنے آئیں حکومت وقت کی طرف سے اتنے پیسے ان کی خدمت میں پیش کیے جاتے رہے۔ جب بادشاہ کی توجہ اس طرف تھی اورنگزیب رحمت اللہ علیہ کی طرف، تو ان کے جو امراء تھے، جو وزراء تھے،
انہوں نے بھی اپنے اپنے علاقوں میں ترقی کے لیے سوچا اور انہوں نے بھی اس کام کو کیا، کیونکہ ہوتا یہی ہے کہ جس طرف حکمران وقت کی توجہ زیادہ ہو، حکمران کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے وزراء اس طرف جایا ہی کرتے ہیں۔ وہ تو حکم کے غلام، وہ تو حکم بھی بہت بڑی چیز ہوتا ہے، اشارہ ابرو کے غلام ہوتے ہیں۔ تو شجاعت خان نے گجرات میں صوبے کا گورنر تھا اور عالمگیر رحمت اللہ علیہ عمر بھر اس سے خوش رہے، اور اس نے اپنے زمانے میں گجرات کے لوگوں کو اتنا خوشحال کر دیا، اتنا خوشحال کر دیا کہ پھر ایک بہت بڑا ٹکڑا زمین کا خریدا اور کہا یہ میری قبر کی جگہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان بچوں کو پڑھانے کے لیے مدرسہ قائم کیا جائے جنہوں نے آگے چل کے مملکت کو سنبھالنا ہے۔ اور 1692 عیسوی میں جب یہ پایہ تکمیل کو پہنچی تو گجرات کے تمام علماء کو دعوت دی گئی، اور وہاں پر انہوں نے یہ سارا بندوبست کیا، اور اپنی زندگی میں وہ ہمیشہ اس کی مدد کرتے رہے۔ بنارس میں مولانا امان اللہ صاحب تھے، اور مولانا امان اللہ صاحب بنارسی کی وہ درسگاہ تھی جہاں پر ملا نظام الدین بھی کبھی پڑھنے گئے تھے، تو وہاں پر ملا نظام الدین رحمت اللہ علیہ پڑھ کے آگے تھے، فرنگی محل لکھنؤ واپس، اور بنارس میں اس مدرسے کو مزید سلطان اورنگزیب رحمت اللہ نے پیسہ بھجوا کر ترقی دی۔ ایسے ہی کتنے ہی مدارس تھے 1697 میں، 1690 میں، 1699 میں، یہ تو ہم سن گن رہے ہیں، ان میں ایسے مدارس تھے کہ ایک مدرسہ بنایا گیا اور سلطان اورنگزیب رحمت اللہ نے کہا کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ 1,24,000 روپے اس عمارت اور اس مدرسے کی تعمیر میں سب چیزوں میں خرچ ہوئے ہیں، تو یہ حکومت کی طرف سے آپ کو دیے جاتے ہیں۔ اور اس کے بعد ایک گاؤں انہوں نے وقف کر دیے، شاید 15 یا 20 گاؤں وقف کر دیے، اور فرمایا کہ جتنی بھی اس گاؤں سے جس فصل کی آمدنی ہے وہ سب اس مدرسے کو ملے گی، اور اس مدرسے میں بچے تعلیم حاصل کریں گے۔ مولانا نور الدین گجراتی تھے، وہ جو وہاں پر میتھمیٹکس پڑھاتے تھے، اعلیٰ پیمانے کی جیومیٹری پڑھاتے تھے، پھر عظیم الشان کتب خانہ تھا، اور پھر ہوتے ہوتے وہ وقت آیا جب طلباء ہو گئے زیادہ، اور مدرسین اور طلباء ان کے لیے وہ جو گاؤں وقف کیے گئے تھے وہ پیسے پورے نہیں ہوتے تھے، اور پھر اہل علم ان میں اب ان کو کیا سوانح بیان کریں، اب فقط نام ہی لیے جا سکتے ہیں، اگر اس کو بیان کریں تو پھر تو پورا مہینہ ہی گزر جائے کہ وہ کتنی بڑی ہستیاں تھیں۔ 7 آدمی اس وقت اس مدرسے میں جمع ہو گئے۔ ملا محمد حسین تھے، شیخ محمد تھے، سید ہاشم، سید احمد، ملا عبد النبی، شیخ اللہ بخش اور شیخ نور الدین رحمت اللہ علیہ، یہ سارے حضرات وہاں پر جمع ہو گئے اور ڈنکا پٹ کیا کہ اتنے بڑے بڑے پڑھانے والے یہاں پر آئے ہوئے ہیں، تو بچوں کی الغار ہو گئی۔ تو ملا عبد النبی نے ایک خط لکھا صوبے کے گورنر کے نام، اور انہوں نے لکھا کہ یہ شاندار مدرسہ جس سے سلطان اورنگزیب رحمت اللہ علیہ کی عنایات ہمیشہ سے ہیں، طلباء سے بھر گیا ہے، اور اتنا کہ پڑھانے والے اپنی تنخواہیں بھی خرچ کرتے ہیں، اس کے باوجود مدرسے کے اخراجات پورے نہیں ہوتے۔ تو ہر استاد نے اپنی طرف سے خط لکھ کر بھیجے، اور پھر ہوا یہ کہ کچھ طلباء جو غیر ملکی تھے، کہاں سے پڑھنے آئے ہوئے تھے؟ ایران سے، شیراز سے، بخارا سے، الجزائر سے، سمرقند سے، ان سارے ممالک میں جو اس وقت سلطان اورنگزیب رحمت اللہ علیہ کے قبضے میں تو نہیں تھے، وہاں پڑھنے آتے تھے بچے۔ اور یہ مدرسہ احمد آباد میں تھا، تو احمد آباد میں غیر ملکی طلباء بھی جب بہت زیادہ آ گئے ایک سال، تو غیر ملکی طلباء نے بادشاہ کے نام خط لکھا، اور بادشاہ قدر کرنے والا تھا، اور اس میں لکھا کہ احمد آباد کے مدرسہ ہدایت بخش کے ہم طلباء آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ یہاں آپ کے صوبیدار اکرام الدین کی کوشش سے مدرسہ، مسجد اور ہاسٹلز بڑے اچھے تعمیر ہوئے ہیں، اور یہاں پر لوگ پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں، لیکن یہ احمد آباد کا مدرسہ دوسرے صوبوں کی نسبت بہت زیادہ طلباء سے بھر گیا، اور آپ کے صوبے والے ان تمام طلباء کے اخراجات برداشت نہیں کر سکتے، اس لیے تنگی اور اسرت کے ساتھ گزارا ہو رہا ہے، اور ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں
کہ آپ اس مدرسے کے لیے کچھ آمدن کو بڑھا دیں تاکہ ہم لوگ علم حاصل کریں، حلال کمائیں اور آپ کے لیے دعائیں خیر کرتے رہیں اور دینداری اس مدرسے کی قائم رہے اور یہ مدرسہ چلتا رہے۔ مرات احمدی میں آتا ہے کہ اورنگزیب رحمت اللہ علیہ کو جب یہ درخواست ملی تو تحقیق کرائی، معلوم ہوا کہ 2 گاؤں اگر مزید بڑھا دیے جائیں تو وہاں سے غلہ آتا رہے گا اور اس مدرسے کا کام چلتا رہے گا۔ اورنگزیب رحمت اللہ علیہ نے اپنے قلم اور دست مبارک سے لکھا کہ 3 گاؤں مزید اس مدرسے کے لیے وقف کیے جاتے ہیں اور اس کے لیے یہ فرمایا کہ جو بھی بچے آتے ہیں پڑھنے کے لیے اور مدرسے کے اخراجات کے لیے ان 3 گاؤں کے علاوہ 2 روپے روزانہ مدرسے بھیج دیا کریں۔ اس زمانے کے یعنی 1690 کے 2 روپے آج آپ سمجھ سکتے ہیں کتنے ہوں گے۔ یہ سب وہ لوگ تھے جنہوں نے تعلیم کے لیے کام کیا اور اورنگزیب رحمت اللہ علیہ نے یہ اپنے پروانے جاری کیے۔ ایک اور پروانہ اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ کے دور کا 1684 عیسوی کا دیکھا گیا ہے، سیف خان کی موت سے جاری ہوا تھا اور اس پہ بادشاہ سلامت کی بھی مہر لگی ہوئی ہے، اور وہ ہے کیا، صرف کسی طالب علم نے درخواست بھیج دی کہ میری تعلیمی قابلیت اتنی ہے۔ اورنگزیب رحمت اللہ علیہ باتوں سے متاثر ہونے والے آدمی نہیں تھے، بچوں کو دیکھتے تھے، تحریر پڑھتے تھے، اور جس طالب علم نے لکھا تھا اس کی تحریر سے انہیں اندازہ ہوا کہ یہ کوئی جوہر قابل ہے اور اس کی مدد کرنی چاہیے، اور اس جوہر کی جوہریت کو نمایاں کرنے کے لیے اس بچے کو آگے لانے کے لیے، اس بچے کی پرورش کے لیے پیسے کی ضرورت ہے، وہ دینا چاہیے۔ تو انہوں نے اس کی درخواست بھیج دی اپنے محکمے، خفیہ محکمے میں، اور کہا اس لڑکے کے متعلق پتہ چلاؤ کہ یہ کیا کرتا ہے۔ رپورٹ یہ آئی کہ دن رات کتابیں پڑھنے اور انہماک علم کے علاوہ کچھ نہیں، اور ذریعہ معاش بھی کچھ نہیں ہے۔ تو آپ جان سکتے ہیں پھر سلطان نے کیا کیا۔ سلطان اورنگزیب رحمت اللہ علیہ نے یہ اب تک محفوظ ہے 100 بیگھا زمین اس بچے کو دی، 100 ایکڑ زمین، کہا اس علاقے میں زراعت کے قابل 100 ایکڑ زمین آئندہ فصل کے بعد حکومت کی زمین میں سے اسے دے دی جائے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حکومت کے ٹیکسز معاف کر دیے جائیں، اور کسی طرح یہ بچہ پریشان نہ ہو، آزادی کے ساتھ بغیر کسی پریشانی کے اپنی تعلیم میں مشغول رہے۔ یہ تھا دل، یہ تھا وہ فقیر جو بادشاہوں کی صف میں تھا، یا یہ وہ بادشاہ تھا جو فقیروں کی صف میں آ گیا تھا۔ 100 ایکڑ زمین آج بھی کوئی سوچ سکتا ہے کسی کو دینے کی؟ اورنگزیب کو ایسی قدر تھی، اسی لیے وہ کہتا تھا کہ کسی طرح لوگ پیدا ہوں جو میرے بعد اس سلطنت کو سنبھال سکیں۔ عربی گرامر میں جو چیزیں پڑھائی جاتی تھی، قافیہ، شرح جامی، لاجک، منطق میں جو چیزیں پڑھائی جاتی تھی، شرح مطالعے، فلسفہ پڑھایا جاتا تھا، بدایت الحکمت، اب کسی کو کیا معلوم یہ کتابیں کیا ہیں اور ان میں کیا چیز ہوتی ہے۔ علم کلام میں شرح عقائد پڑھائی جاتی تھی، فقہ میں ہدایت تک تعلیم ہوتی تھی، قاضی بننے کے لیے کورس الگ تھے، طبیب بننے کے لیے، ڈاکٹر بننے کے لیے کورس الگ تھے، انجینئرنگ کے لیے الگ تھے، حیت، نجوم، حساب، تجوید عقل حدیث یہ پڑھائی جاتی تھی، اس مقصد کے لیے کہ ہر بچے کو کچھ نہ کچھ طب سے، میڈیسن سے واقفیت ہونی چاہیے۔ جیسے ہمارے ہاں بعض چیزیں پڑھائی جاتی ہیں، ہائیڈرالوجی شاید کہتے ہیں، اسے پڑھاتے تھے۔ اس زمانے میں طب میں موجز القانون ایک کتاب تھی، وہ پڑھاتے تھے۔ ہر بچے کو قرآن کریم کی کچھ نہ کچھ تفسیر پڑھنی چاہیے۔ نصفی رحمت اللہ علیہ کی مدارک پڑھائی جاتی تھی۔ بچوں کے اخلاقیات ٹھیک ہونے چاہیے، انہیں عوارف المعارف، شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ علیہ کی رباعیات جامی، شرح لمعات، نقد النصوص، اس کا مقدمہ، یہ چیزیں پڑھاتے تھے۔ اور اورنگزیب رحمت اللہ علیہ نے اپنے زمانے میں کمال کے جو کام کیے، انہوں نے کہا میرے اس دور میں کچھ عرصے کے بعد، جب وہ بادشاہ ہو گئے تھے، اس کے کچھ عرصے کے بعد انہوں نے کہا کہ نصاب میں تبدیلی کی جائے، وقت آگے اس کو چل رہا ہے اور ہمیں نصاب میں تبدیلی کرنی چاہیے۔ اور چونکہ ان کو انہوں نے دیکھ رکھا تھا کہ کس طرح دھرم شالوں میں اور کس طرح پاٹھشالوں میں اور مذہبی مدرسوں میں
اور مٹھ ان میں لے جا کر مسلمان بچوں کی مٹھ ماری جاتی ہے، وہاں جا کر انہیں برہمنیت کی تعلیم دی جاتی ہے، اور کٹیوں میں بٹھا کر اسلام کے خلاف برہمن انہیں پڑھاتے ہیں. وہ یہ دیکھ چکے تھے اور ان ساری چیزوں پر ان کی نظر تھی، اس لیے جو کچھ پڑھایا جاتا تھا جہاں بھی وہ کہتے تھے وہ کتابیں مجھے دکھاتے رہا کرو تاکہ پتہ چلے قوم کے بچے پڑھ کیا رہے ہیں. اور انہیں اہتمام اس بات کا رہا اور بار بار کہا کہ میرے دور میں تمام وہ مٹھ مار دیے جائیں، ختم کر دیے جائیں جہاں پر مسلمان بچوں کو برہمن بنایا جاتا ہے. بنیادی یہی وجہ ہے کہ وہ کہتے ہیں ہندوؤں کے خلاف تھے، ہندوؤں کے ساتھ انہوں نے جو کچھ اچھے سلوک کیے ہیں وہ تو ابھی بات جاری ہے، انشاءاللہ وہ بھی عرض کریں گے آپ سے. سلطان اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کو اس کا بہت خیال تھا کہ کہیں بھی کوئی چیز مسلمانوں کے عقیدے کے خلاف مسلمان بچوں کو نہ پڑھائی جائے. حتیٰ کہ محب اللہ الہ آبادی کا رسالہ تصویہ بعض مدارس میں جاری کیا گیا اور الہ آباد کے جو مدارس تھے وہاں بچوں کو پڑھایا گیا. اس کی شہرت ہوئی اور پیش کیا گیا سلطان اورنگزیب کو، کیونکہ انہوں نے حکم دے رکھا تھا کہ جہاں بھی نصاب میں کوئی تبدیلی کی جائے گی مجھے بتایا جائے گا. تب نصاب میں تبدیلی وہاں ہوئی. اتنی نصاب کی تبدیلیوں پر نظر رکھنے والے تو آج نہیں ہیں، یہ تعلیم کا جھنڈورا پیٹتے پھرتے ہیں اور 200 اسکول کھول دیے اور 300 اسکول کھول دیے، منہ بھر کے جھوٹ بھی بولتے ہیں. اور ان سے کوئی پوچھے کہ اسکول تو تم نے کھول دیے، چلو فرض کر لو 300 اسکول ہی کھول دیے، پڑھا کیا رہے؟ کیا وہی چیزیں جن کو پڑھ کے مسلمان مسلمان نہ رہے اور ہندو ہندو نہ رہے؟ اور اسلام اور دین کے متعلق اتنے شکوک اور شبہات کے کانٹے تم اس کے دماغ میں بو دو، بیج دو کہ ساری زندگی شریعت کا ادب اور اہل علم کے مجلس اس میں جانے کے قابل نہ ہو. پڑھانا کیا ہے؟ اورنگزیب ان تمام مصروفیات کے باوجود کہتے تھے جہاں جہاں نصاب تبدیل ہو مجھے بتایا جائے کہ بچوں کو پڑھایا کیا جا رہا ہے. تو محب اللہ الہ آبادی کا ایک کتابچہ یا ایک کتاب جو اس وقت بعض جگہوں پر پڑھائی جا رہی تھی الہ آباد میں پیش کی گئی اور کہا کہ الہ آباد میں تبدیلی میں یہ چیز آئی ہے. تو انہوں نے جب اسے پڑھا تو ایک دن اپنے استاد میر سید محمد قنوجی رحمت اللہ علیہ، بہت بڑے عالم دین تھے، اور شیخ محمدی سے بات کی اور ان دونوں کو بلا لیا. اور میر سید محمد کا بڑا احترام اور ادب کرتے تھے اورنگزیب، اور ان کے سامنے وہ رکھا اور کہا کہ جناب یہ جو محب اللہ صاحب نے لکھا ہے اپنے اس رسالے میں اور بچوں کو پڑھایا جا رہا ہے، مجھے اس عبارت کا بتائیں اس کا کیا مطلب ہے. سید قنوجی چپ ہو گئے اور شیخ محمدی جو اورنگزیب رحمت اللہ علیہ کے استاد تھے ان سے اورنگزیب نے سخت لہجے میں بات کی اور کہا کہ آپ ان کو اپنا پیر و مرشد مانتے ہیں محب اللہ صاحب کو، اور ان کی مریدی کا آپ دعویٰ کرتے ہیں، اور اس رسالے میں جو کچھ انہوں نے لکھا ہے اب مجھے صرف یہ ثابت کر کے دیں کہ یہ شریعت کے مطابق. شیخ محمدی نے کہا کہ جس مقام پر بیٹھ کے میرے شیخ نے یہ گفتگو کی ہے اور بلندی ان کے علم کی اور ان کی روحانیت کی، یہ اس کی دلیل ہے. اور اگر کبھی میں اس مقام تک پہنچا تو پھر میں آپ کو اس کی شرح کر کے بتا دوں گا. اور جو آج آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں اس دن کے لیے انتظار کیجئے جب خدا مجھے وہ مقام دے علم کا اور روحانیت کا تو میں شرح لکھ کے بھیج دوں آپ کو. اورنگزیب رحمت اللہ علیہ نے غصے میں یہ کہہ دیا کہ یہ رسالہ تو جلا دینے کے قابل ہے اور اسے آپ قوم کو پڑھانے چلیں آپ کا شیخ. بس شیخ جو تھے محمدی وہ استاد تھے، وہ اٹھ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ اگر میرے شیخ کی اس کتاب کو جلانے کا فیصلہ آپ نے کر لیا ہے تو مجھ فقیر کے گھر سے کہیں زیادہ آگ آپ کے شاہی مطبخ باورچی خانے میں موجود ہے، وہاں لے جا کر ڈال دیجیے. اورنگزیب رحمت اللہ علیہ اتنا کڑا جواب سن کر چپ ہو گئے، کچھ نہیں کہا. بس بعد میں یہ لکھ دیا کہ الہ آباد میں اس رسالے کی تعلیم پر پابندی لگائی جاتی ہے. ایسے بڑے لوگ تھے، اسی لیے علماء کی کثرت تھی، قاضی بہت بڑے بڑے تھے. اور اورنگزیب رحمت اللہ علیہ نے اپنے زمانے کے قاضیوں اور علماء کی قدر کی اور انہیں بتایا کہ کس طرح یہاں پر
ملک میں نظام چلے گا. اگر اس کے ورثاء کچھ بھی قابل ہوتے اور اورنگزیب رحمت اللہ علیہ کی جو پالیسیز تھیں اور جو کچھ وہ کہہ کے گیا تھا ان باتوں کو کچھ بھی سمجھنے والے ہوتے تو وہ حالت نہ ہوتی جو بعد میں مسلمانوں کی ہوئی. اس پر یہ الزام کہ وہ اپنے باپ کا نافرمان اور ہندوؤں کے ساتھ بڑا ظلم کرنے والا اور اس سے بھی نیچے اتر کر جن لوگوں نے اس کے زمانے میں فقہ جعفریہ پر عمل کرنا شروع کیا ان پر بھی ظلم کرنے والا، یہ وہ الزامات ہیں جو وہی شخص لگا سکتا ہے جو یا تو پہلے درجے کا جاہل ہے، اس نے اس دور کی تاریخ کو نہیں پڑھا، اور یا پھر سب کچھ پڑھ کے اللہ کی گرفت کا خوف نہیں ہے، مرنے کے بعد جواب دینے کا احساس نہیں. شاہ جہان کی وفات سے پہلے اس کے تینوں بیٹوں نے بغاوت کر دی. 2 بیٹوں نے. دارا شکوہ تو اپنی بات تھا، اسے تو پتا تھا کہ شاہ جہان کی زندگی میں ہی میں بادشاہ ہوں، بے بولے بھی شاہ جہان کے سارے احکامات میرے ہی چلتے ہیں. اور شاہ جہان بادشاہ وہ چاہتے تھے کہ دارا شکوہ کو اپنی جگہ پر بٹھائیں، اسی لیے اورنگزیب کو انہوں نے ہمیشہ دور دور صوبوں میں رکھا تاکہ مرکز میں اس کے اثرات نہ پہنچیں جلدی. لیکن مرکز میں شاہ جہان بادشاہ کے دوست جو اورنگزیب کے لیے چچا اور تایا کی حیثیت رکھتے تھے وہ سب جانتے تھے کہ ان چاروں بھائیوں میں سب سے زیادہ قابل اور سلطنت کا اہل یہی ہے. مراد اور شجاع دونوں نے بغاوت کر دی، حتیٰ کہ اپنے نام کا سکہ جاری کر دیا. دارا شکوہ باپ کے منع کرنے کے باوجود بھائیوں کے خلاف اٹھ کھڑا ہوا تاکہ ٹکرائے. اکیلا لے دے کہ ایک اورنگزیب نظر آتا ہے، اس نے کہا جب تک حضرت زندہ ہیں ہم میں سے کسی کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ حکمرانی کا دعویٰ کرے. یہ تو اس تیزی سے حالات بدلے کہ دوسرا راستہ اختیار کرنا پڑا. جنوری 1658 کے قریب انہوں نے یہ پورا پروگرام بنایا اور اعلیٰ عہدیداروں سے وہ ملے اور اورنگزیب نے کہا کہ ہندوستان ڈوبتا ہے پورا، اگر دارا شکوہ کو حکمرانی ملتی ہے تو پھر اس کے بعد برہمنوں کی اور ہندوؤں کی حکمرانیاں قائم ہوں گی اور پھر اس کے بعد کوئی بات باقی نہیں رہے گا. اور شاہ جہان کے جو دوست تھے جو ان کے لیے چچا کے درجے میں تھے انہوں نے 30,000 فوج مہیا کی اور کہا کہ آپ انہیں ساتھ رکھیں اور آپ روانہ ہوں. 5 فروری 1658 کو وہ روانہ ہوئے اور مراد اور شجاع کی فوجیں جب ملی اور جو کچھ بھی ہوا وہ اس سے پہلے عرض کیا جا چکا ہے. اور اورنگزیب کی فوج میں اس وقت انگریز شامل ہو گئے تھے. اورنگزیب رحمت اللہ علیہ نے مذہب کی بنا پر نہیں لوگوں کی صلاحیتوں کی بنیاد پر انہیں اپنی فوج میں بھرتی کیا تھا. اورنگزیب اگر متعصب ہوتا اور اتنے تنگ ذہن کا ہوتا تو اس کی فوج میں راجپوت تھے، مرہٹے تھے، سکھ، ہندو، حتیٰ کہ انگریز تھے. جتنی بھی آرٹلری تھی اورنگزیب کی اس پہ بہترین انگریز اس نے رکھے ہوئے تھے جو فرانس سے آئے تھے، نوکریاں تلاش کرتے ہوئے آئے تھے اور عالمگیر رحمت اللہ علیہ نے اپنے ہاں انہیں نوکریاں دی تھی. شاہ جہان بادشاہ نے فوج بھیجی کہ اورنگزیب کو ختم کر دیا جائے. 6,000 فوجی شاہ جہان کے مارے گئے اور اورنگزیب اگر چاہتے تو اس سے بھی زیادہ کچھ ہو سکتا تھا. سامو گڑھ کی لڑائی کے بعد اورنگزیب نے مراد کو مبارکباد دی اور کہا کہ حکومت آپ کو ملنی چاہیے. لیکن باپ شاہ جہان وہ چاہتے تھے کہ حکومت دارا شکوہ کو ملے اور اورنگزیب اس بات کو کسی صورت برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں تھے. اور جب محاصرہ ہوا ہے قلعے کا تو 3 دن تک قلعے کا دروازہ اورنگزیب نے بند کر دیا اور اس نے پانی اندر لے جانے والے لوگوں کو منع کر دیا کہ قلعے کے اندر کوئی پانی نہیں جائے گا. اور پانی کی جو لائنز باہر سے جا رہی تھی اس نے توڑ دی اور 3 دن کے بعد آخر فوج قلعے میں داخل ہو گئی. اور اورنگزیب اس وقت بھی اگر چاہتا تو شاہ جہان کے مصاحب اور اندر جو کچھ لوگ تھے انہیں قتل کیا جا سکتا تھا، مارا جا سکتا تھا. لیکن اس نے ایسے نہیں کیا، صرف یہ کیا کہ فوج جو حامی تھی شاہ جہان کے ان لوگوں کو نکال دیا اور کہا یہ قلعہ والد کے لیے خالی کر دیا جائے. شہزادی جہاں آرا بہن ہونے کے ناطے اورنگزیب کے پاس آئیں اور انہوں نے کہا
کہ آپ نے والد کی حکم کے خلاف ورزی کی. انہوں نے کہا ایسی بات نہیں، حکومت دارا شکو کو مل جاتی اگر ہم یہ نہ کرتے. اور پھر بہن نے یہ تجویز دی کہ والد اس پہ راضی ہیں کہ اس ساری سلطنت کو 4 حصوں میں تقسیم کر دیں اور ہر کوئی اپنا اپنا حصہ لے لے، اور باپ ہونے کے ناطے 4 لڑکوں کا حق ہونا چاہیے. لیکن اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ نے اس تجویز کو قبول نہیں کیا. اسے ان کی غلطی کوئی کہے تو ہم اس پر یہ نہیں کہتے کہ وہ معصوم تھا. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام معصوم ہوا کرتے ہیں، غلطیاں ہوتی ہیں سب سے. اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ غلطی کی، کوئی کہے تو کہے، ہم کہتے ہیں بالکل غلطی نہیں کی. اورنگزیب نے کیوں آخر اس پیشکش کو قبول نہیں کیا؟ مراد کو، اپنے بھائی کو 233 گھوڑے، اتنا بڑا اسٹبل دے دیا، 20 لاکھ روپے پیش کیے بھائی کو. بڑا بھائی تھا مراد، اور انہوں نے کہا کہ یہ سب آپ کا ہے. اور مراد نے جب یہ چیزیں قبضے میں کر لی تو اس نے کہا کہ اچھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس چھوٹے بھائی کے پاس تو بہت کچھ ہے، اس سے تو سب چیزیں ہتھیار لینی چاہیے. اور پتا اسے ویسے بھی تھا. تو اورنگزیب نے یہ بات قبول اس لیے نہیں کی کہ وہ کہتے تھے کہ مملکت 4 حصوں میں منقسم ہو جائے، پھر 4 بھائی آپس میں لڑیں، اور دارا شکوہ کو جتنی حکومت ملے گی وہاں پر ہندوؤں کا راج ہو جائے گا. اس نے کہا میں اس کے حق میں نہیں ہوں. پھر کیا رہ گیا تھا؟ مراد نے پوری تجویز آخر پر یہ طے کر لی کہ اورنگزیب کو مروا دیا جائے چھوٹے بھائی کو، اور حکومت مجھے مل جائے. بس پھر جس کا ہاتھ چلنا تھا. اورنگزیب نے اس کے سارے ہتھیار واپس لے لیے اور مراد کو کھانے پہ بلایا اور ہتھیار ان سے رکھوا کے کہا کہ بھائی کو یہاں بند کر دو. اس گھر میں نظر بندی کر دی. نظر بندی شاہجہان کی بھی ہوئی، نظر بندی بھائی کی بھی ہوئی. اور بڑا تحمل اور تدبیر سے کام لیتا رہا. گوالیار کے قلعے میں 3 سال تک ہر طرح کی سہولتیں اس نے بھائی کو دی تھی مراد کو. اور 4 دسمبر 1661 میں 2 اس کے مراد کے اپنے غلاموں نے سے مار دیا. اور یہ قصور بھی اورنگزیب کے ذمے ہے کہ اس کے غلاموں نے سے مار دیا. اب کہنے والے اگر کہیں کہ یہ اورنگزیب کی سازش تھی تو آخر کس بنیاد پہ رہی اورنگزیب کی سازش تھی؟ اسے پتا تھا کہ بھائی کو اگر آزادانہ ملک میں حرکت کی اجازت دے دی تو یہ ان لوگوں کے ساتھ جا کر ملے گا جو حکومت کو کمزور کریں گے. اور بادشاہ تھا تو اسے حق نہیں پہنچتا تھا کہ اپنی حکومت کو وہ محفوظ کرنے کے طریقے سوچے. شجاع نے فوج منظم کری اور الہ آباد تک آ گیا. اور 1659 جنوری 1659 میں اورنگزیب کی فوجوں نے اس کے غلبہ حاصل کیا. اور 1660 میں وہ بھاگ نکلا اور برما اراکان جا کر پناہ اس نے لے لی. اور وہاں وہیں کے لوگوں نے اسے مار دیا. اورنگزیب نے تو نہیں مارا. 50 برس تقریباً اس نے حکومت کی. اور جب وہ اپنے عہدے پہ آیا ہے اس سے 10 سال پہلے تو وہ مختلف صوبوں کا گورنر رہا ہے، تو 60 سال اس شخص نے حکومت کی ہے. تو بھائیوں نے، مراد اور شجاع نے اس کو ہٹانے کی کوشش کی تو مراد کو اس کے غلاموں نے مار دیا. شجاع بھاگ گیا اور وہاں جا کے مارا گیا. پھر اس سے بات اور نظام اٹھتا ہے، آگے بڑھتی ہے بات اور کہتے ہیں کہ اورنگزیب نے بھائیوں کو مارا بھی. کس بھائی کو مارا؟ دارا شکوہ کو. اکیلا اورنگزیب مارنے والا نہیں تھا، وہ بھی آ جائے گا قصہ. اور شاہجہان بادشاہ کو تو انہوں نے صرف نظر بند کر دیا، مرنا تو اپنی موت سے تھا. جتنے ہندو مورخین اورنگزیب پر اعتراض کرتے ہیں ان سے یہ کوئی نہیں پوچھتا کہ اشوک کی سلطنت اب تک مثال کے طور پر گنی جاتی، اور پنڈت جواہر لال نہرو کی صاحبزادی اندرا گاندھی نے ایک مرتبہ کہا کہ ان کا یہ جی چاہتا ہے کہ اشوک جیسی حکومت انہیں ملے. برِ صغیر تو کیا، اشوک کی حکومت آسٹریلیا تک قائم تھی. اور یہ ہندوؤں کی تاریخ میں نہیں لکھا. کوئی اس کا انکار کر سکتا ہے کہ لکھا ہے کہ اشوک نے اپنے 99 بھائیوں کو قتل کر دیا تھا اور 1.25 بھائی سب سے چھوٹا تس جس کا نام تھا اسے چھوڑ دیا تھا. اور تس کے متعلق جب اسے شبہ ہوا کہ یہ میری حکومت پر قبضہ کر لے گا تو اس نے اسے بھی مروا دیا. اشوک پھر بھی اچھا. اور فرض کر لو اورنگزیب نے 3 بھائیوں کو مروا دیا، وہ پھر بھی برا. کلنگ کی لڑائی میں
1,00,000 آدمی مر گئے اور 1,50,000 آدمی جب قید میں آئے اور اتنا خون بہا، اتنا خون اور اتنی لاشیں کہ پرندے کئی دن تک نوچ نوچ کے کھاتے رہے، تب جا کر اشوک کو خیال آیا کہ یہ چیزیں اچھی نہیں۔ مٹھوں میں بدھ عبادت کرتے تھے اور بدھ مت کے پیروکار نہ کسی کے لینے میں نہ دینے میں، ان سب کے قتل کا حکم اشوک نے نہیں دیا؟ کیا اشوک کی یہ کردار کی غلطی اور کمزوری تاریخ چھپا سکتی ہے کہ جب وہ خواتین میں گئے تو کسی نے انہیں کہہ دیا کہ اس کی صورت اچھی نہیں، تو 500 عورتوں کو انہوں نے جلوا دیا۔ اسی وجہ سے پھر اس کا لقب پڑا کہ چاند شوق یعنی ظالم اشوک۔ اور وہ مقامات جہاں پر لوگوں کو تکالیف دی جاتی تھی، جن کی دیکھ بھال خود اشوک کیا کرتے تھے، ان کے متعلق کیا کہتے ہیں؟ 7 سال کا بچہ بھکشو، اس نے اشوک کو بدھ مت میں داخل کیا، اور اس بھکشو 7 سال کے بچے کے کہنے پر اس نے کتنے برہمنوں کو قتل کرا دیا تھا، یہ تاریخ چھپا سکتی ہے؟ اور ان سارے کاموں کے باوجود اشوک دا گریٹ کنگ، امپائر اتنی بڑی اس کے لیے ایسی القاب، برہما شوق، کیوں اس کا نام پڑا؟ اس لیے ایک ایکسٹریمسٹ تھا۔ چاند اشوک کیوں نام پڑا؟ اس لیے کہ خون ریز تھا۔ کام اشوک کیوں اس کو لوگ کہتے تھے؟ اس لیے کہ وہ اپنی جنس کی تسکین کے لیے بہت سی چیزیں کرتا تھا۔ تاریخ اگر اسی طرح دیکھنی ہے تو پھر اورنگزیب اس کے مقابلے میں کیا اس نے کیا ہے؟ اشوک نے بھی اس سے بہت کچھ کیا تھا، اس کو کچھ نہیں کہتے۔ اور پھر اس سے بھی کم تر درجے کی چیز یہ کہنا کہ اس کے زمانے میں جو لوگ فقہ جعفریہ پر عمل کرتے تھے اورنگزیب ان کا بھی دشمن ہو گیا تھا، اتنا بڑا جھوٹ ہے کہ اس جھوٹ کو کیا کہیں۔ اتنا متقی انسان تھا کہ یہ تو جب ہم اس کی وصیت آپ کے سامنے رکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ اہل تشریع کی کتنی ادب، عزت اور احترام کرتا تھا۔ ایک شرعی مسئلے میں سلطان اورنگزیب رحمت اللہ نے اپنی وصیت میں لکھا کہ چونکہ علماء اہل تشریع اس بات کو نہیں مانتے لہذا یہ بات نہ کی جائے۔ تقویٰ کی انتہا تھی جو اس آدمی نے وہ جملہ لکھا، وہ وصیت کے متعلق عرض کریں۔ تعلق تھا، اور سب جانتے ہیں کہ بادشاہوں کو جو کھانا پیش کیا جاتا ہے وہ کتنے مراحل سے گزر کر پھر دیا جاتا ہے کہ کہیں کسی نے زہر نہ ملا دیا ہو۔ اب تو ایسے زہر ملتے نہیں، اس لیے کہ اب جسموں کو نہیں روحوں کو مارا کرتے ہیں، اب اخلاقیات کو تباہ کیا کرتے ہیں۔ اس زمانے میں بادشاہوں کو زہر دینے کچھ اتنے مشکل نہیں تھے، اور آخری آدمی جو اورنگزیب رحمت اللہ علیہ کا کھانا چیک کرتا تھا اور جانچ کے بعد ان کے سامنے رکھا جاتا تھا، وہ آپ کو معلوم ہے سارے مورخین کہتے ہیں کہ نعمت خان عالی تھا، اور نعمت خان عالی اہل تشریع کے رہنماؤں میں سے تھا، اور اورنگزیب رحمت اللہ علیہ نے کبھی اسے الگ نہیں کیا نعمت خان کو۔ کہاں گیا وہ تعصب جس کا الزام لوگ اورنگزیب پہ لگاتے ہیں؟ اگر وہ متعصب ہوتا یا اس کے مقابلے میں نعمت خان متعصب ہوتا تو کوئی ایک تو غالب آتا، یا تو اورنگزیب نعمت خان کو نکال دیتا کہ چونکہ تمہارا تعلق اہل تشریع سے لہذا تم جاؤ، یا نعمت خان کسی دن تو زہر کھانے میں ملا دیتا کہ تم اہل سنت میں سے تم ہٹو۔ اصل بات یہ ہے کہ لوگ خود تنگ نظری کا شکار ہیں، اور جب کوئی شخص تنگ نظری کا شکار ہوتا ہے تو وہ پھر چیزوں کو ویسے دیکھتا ہے جیسے وہ خود ہے، ایسے نہیں دیکھتا جیسے چیزیں خود ہیں۔ بڑی اچھی بات کسی نے کہی، اس نے کہا وی سی تھنگز ایز وی آر ناٹ ایز دے آر۔ چیزیں جو ہم دیکھتے ہیں تو ہم ویسے دیکھتے ہیں جیسے ہم خود ہیں، ایسے نہیں دیکھتے جیسی کہ چیزیں اصل میں اپنی حقیقت کے اعتبار سے ہیں۔ اسی لیے اکابر دعا کرتے تھے اور کہتے تھے اللہم ارنا الاشیاء کما ہی، اللہ ہمیں چیزیں وہ دکھا جو ان کی حقیقت ہے۔ آدمی اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لے تو پھر اندھا کیا نظر آئے گا، اور کسی رنگ کا چشمہ چڑھا لے تو چیزیں ویسے ہی نظر آئیں گی جس رنگ کا چشمہ چڑھایا ہوا ہے۔
چشمے کو اتار کر چیزوں کو ان کی اصل صورت حال کو دیکھنا چاہیے، اصل شکل میں انہیں دیکھنا چاہیے۔ نعمت خان علی میں بھی ایسا تعصب نہیں تھا، اور جو سلطان اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ میں بھی تعصب نہیں تھا۔ حد اس کی یہ ہے کہ اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کو جن لوگوں پر بڑا اعتماد تھا، ظفر خان کا بیٹا کامگار خان تھا، اور کامگار خان کی شادی ہوئی تو بڑا خوش تھا وہ۔ تو کامگار خان بہت بھولا بھالا سیدھا سادہ جوان تھا، تو شادی پہ ظاہر ہے کہ طبی طور پر شرم اور حیا تھی اس میں، تو شرم و حیا کی وجہ سے نعمت خان علی جو اورنگزیب رحمت اللہ علیہ کے کھانا کھلانے کے لیے آخری مرتبہ چیک کرتے تھے، نعمت خان نے مذاق میں کہا کہ کامگار خان تمہاری کیا شادی ہوئی، جیسے تم عورت ویسے تمہاری بیوی عورت۔ تو زبردست کہا پڑا، سارے اس کے دوست ہنسے، اور وہ اس جملے پہ اتنا شرمندہ ہوا کہ اس نے شادی کے 2-4 دن کے بعد درخواست لکھی اورنگزیب رحمت اللہ علیہ کو، اور کہا کہ آپ مجھ پہ اور میرے والد پر بڑا اعتماد کرتے ہیں اور آپ ہماری شادی میں آئے، اور نعمت خان علی نے وہاں پر ہمارا یہ مذاق اڑایا ہے، اسے سخت سزا دی جائے، یا تو اس کی زبان کھینچ دی جائے یا اسے قتل کر دیا جائے۔ اورنگزیب رحمت اللہ علیہ نے اس درخواست پہ جو جواب لکھا ہے، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ شخص کتنا زیادہ متحمل مزاج اور کتنا قدروں کو محفوظ رکھنے والا تھا۔ اب تک تاریخ میں وہ خط محفوظ فارسی میں ہے، کیا پڑھیں اس کو، اس کا ترجمہ کر دیتے ہیں۔ اورنگزیب رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ کامگار خان بیٹے، اگر ہم نعمت خان علی کو سزا دیں تو اس میں ہماری بھی ذلت ہے، تمہاری بھی ذلت ہے۔ یہ سیدھا سادہ خاندانی خدمت گزار لوگوں میں سے ہے اور قدیم سے چلا آتا ہے، اور اتنی سادگی ہے کہ بے عزت کرنے میں، ذلیل کرنے میں نہ مجھے کبھی چھوڑتا ہے نہ تمہیں چھوڑتا ہے، اور کئی مرتبہ لوگوں کے سامنے میرا مذاق اڑاتا ہے۔ اور پھر میں نے سوچا کہ اگر اس کا انعام بڑھا دیا جائے اور تنخواہ بڑھا دی جائے تو ممکن ہے کہ اس کی اصلاح ہو جائے اور آئندہ ایسے نہ کرے، اور پھر میں نے تنخواہ بڑھائی، لیکن اب بھی جب بھی موقع پاتا ہے میرا مذاق اڑا دیتا ہے، اور مجھے امید نہیں لگتی کہ یہ مرتے دم تک اپنی اس بری عادت کو ٹھیک کرے گا۔ تو میں صبر کرتا ہوں، تم بھی صبر کرو، اور نعمت خان علی کی زبان یہ گلا کاٹ دینا میرے لیے ممکن نہیں۔ کون بادشاہ ہے جو اپنی رائے کی مخالفت برداشت کرے؟ رائے کی مخالفت برداشت نہیں کرتے بادشاہ سلامت۔ کہاں یہ کہ کوئی خاندانی خدمت گزار ہو بڑا، اور وہ بادشاہ کا جو روب ادب احترام کرنا چاہیے وہ نہ کرے تو اسے برداشت کر لے۔ یہ اورنگزیب جی کا دل گردہ تھا اور اس کا جگر تھا۔ پوری تاریخ میں کہیں یہ ملتا ہے؟ اور اورنگزیب جی کیا غزنوی سے لے کر اور آخری دور تک ہندو بدنام کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مسلمانوں نے مندروں کو لوٹ لیا، مندروں کا پیسہ لے کے بھاگ گئے۔ ہم چیلنج کر کے کہتے ہیں کہ مسلمانوں کی پوری تاریخ غوری اور غزنوی سے لے کے اورنگزیب اور اس کے بعد کے دور تک کوئی ایک دور آپ ایسا بتا دیجئے کہ مندروں کو لوٹنے کے لیے ان بادشاہوں نے کوئی محکمہ قائم کر دیا ہو کہ مندروں کو لوٹو۔ اور اس کے مقابلے میں 12ویں صدی میں کشمیر میں ہرش کی حکومت تھی یا نہیں؟ وہ ہندو نہیں تھا اور اس نے مندروں کو لوٹنے کا محکمہ قائم نہیں کیا تھا؟ پورا محکمہ اس بات پر لگ گیا، وزیر اس بات کے لیے مقرر ہو گئے کہ براہمنوں کے پاس جا کر انہیں مارو اور مندروں کو لوٹ کر جس قدر مال و دولت تمہارے ہاتھ آتا ہے آدھی رقم تم ان لٹیرے سپاہیوں میں تقسیم کر دو اور آدھی خود لے لو۔ یہ تو انہوں نے محکمے قائم کیے تھے، مسلمانوں نے کب قائم کیے؟ اورنگزیب رحمت اللہ علیہ نے ہندوؤں کی مخالفت کی اور متھرا بنارس کے مندروں کو نیست و نابود کرا دیا۔ ہم کہتے ہیں گولکنڈا میں اورنگزیب رحمت اللہ علیہ نے شاہی مسجد کو بھی تو نیست و نابود کرا دیا تھا۔ انہوں نے کیوں اس مسجد کو تباہ کرنے کا حکم دیا؟ جو الزام اور جو حقیقت
متھرا اور بنارس میں مندروں کی تھی وہی اس مسجد کی ہو گئی تھی. تینوں جگہ مغلوں کے خلاف بیٹھ کے سازشیں تیار کی جاتی تھیں اور تینوں جگہ حکومت کے خلاف باغی جمع ہو جاتے تھے. سلطان نے کہا ان تینوں اڈوں کو ختم کرو, ان کی کوئی حیثیت نہیں رہی. اورنگزیب کو یہ خیال نہیں تھا کہ ان کی مملکت آدھی سے زیادہ ہندو ہے اور ہندوؤں کی اکثریت ہے اور ان سب کو ساتھ لے کر چلنا ہے. آپ اندازہ کیجئے جو ہندوؤں کی رواداری میں 1659 عیسوی میں حکم دے کہ آئندہ سے میرے ملک میں جو سکے چلیں گے اس پہ لا الہ الا اللہ نہ لکھا جائے, اس آدمی میں تعصب کہاں سے آ گیا تھا؟ عرض کیا گیا کہ قدیم سے لا الہ الا اللہ مسلمانوں کے سکے پر چلا آتا ہے. تو ارشاد ہوا کہ سکے ہندو اور مسلمان ہمارے ملک میں دونوں استعمال کرتے ہیں, ایسے سکے بنائے جائیں جو کسی بھی مذہب کی نمائندگی نہ کرتے ہوں. یہ ہے وہ متعصب اورنگزیب, یہ ہندوؤں کا دشمن تھا. اورنگزیب رحمت اللہ علیہ نے سکے کو بدل دی. شاہ جہان بادشاہ انہوں نے حکم دیا کہ شراب میرے ملک میں بند کی جائے, کوئی چیز نہیں ہو سکی. اورنگزیب رحمت اللہ علیہ نے محکمہ قائم کر دیا اور انہوں نے کہا کہ شراب کہیں پکڑی گئی تو سخت سزا دی جائے. اور راجپوت انہوں نے تبدیل کیا, حتیٰ کہ جس راجپوت کو انہوں نے تبدیل کیا معلوم ہوا کہ اس علاقے کے مفتی صاحب وہ بھی شراب کے کاروبار میں, مفتی کو بھی وہی سزا دی اور ہندو راجپوت کو بھی وہی سزا دی. اپنی وفات سے صرف 5 برس پہلے 1702 میں راجہ مان سنگھ راٹھور اور دوسرے عہدیدار ان سب کے عہدوں میں کمی کر دی اور فرمایا کہ شراب پیتے ہو. اور ایک جگہ پتا چلا ہندوستان میں ایسی جگہ ہے جہاں پر حافظ شیرازی کے شعر پڑھ پڑھ کے لوگ شراب پیتے ہیں. تو فرمایا حافظ شیرازی رحمت اللہ علیہ کے دیوان وہاں سے نکال دیے جائیں, پورے شہر میں ضبط کر لیے جائیں اور لوگوں کو اجازت نہ دی جائے کہ وہ اس شاعری کو شراب کے لیے استعمال کریں. یہ تو اورنگزیبی کا قصہ ہے کہ انہیں بتایا گیا کہ جو انگریز ہمارے ملک میں مختلف عہدوں پر ہیں وہ شراب پیتے ہیں. تو اورنگزیب نے کہا ان سب کے مکانات شہر سے باہر بساؤ اور وہاں انہیں پینے کی اجازت دو. اور اورنگزیب رحمت اللہ علیہ نے جو بہت برے کام کیے, ان برے کاموں میں سے ایک یہ تھا کہ جب وہ بادشاہ بنے تو انہوں نے کہا ملک میں جتنی بھی رقاصائیں پائی جاتی ہیں, جو خواتین یہ پیشے کرتی ہیں, ان کے لیے میں 2 ہی چیزوں کو کہہ سکتا ہوں, یا تو وہ شادی کر لیں اور شادی حکومت کے نمائندوں کے سامنے ہو تاکہ آئندہ سے یہ کوٹھے اور یہ جگہ بند کر دی جائیں, اور یا پھر میں یہ کر سکتا ہوں کہ میری سلطنت کو چھوڑ دیں, ہندوستان سے نکل جائیں. یہ برا کام تھا جو اس نے کیا. آزادی کے نام پہ جو یہ چاہتے ہیں کہ ساری فحاشی اور شراب عام ہو, انہیں یہ کام کب اچھے لگتے تھے, کیوں نہ اورنگزیب کو بدنام کرتے. اور اورنگزیب رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ میں کسی صورت ہندو عورتوں کو ستی کرنے کی اجازت نہیں دوں گا کہ اپنے شوہر کے ساتھ اس کی ارتھی میں جل کے مر جائیں. انہوں نے پابندی لگا دی. بھنگ کی کاشت ہوتی تھی, پابندی لگ گئی. جوئے پہ پابندی لگ گئی. محرم اس کا جلوس ایک ایسا وقت آ گیا تھا جب احمد آباد میں لوگ خوشی کے طور پر منانے لگے تھے کہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی اللہ تعالیٰ کے حضور حاضری ہوئی, لہذا خوش ہو جاؤ. وہ ایک اور فرقہ تھا, انہوں نے 1664 میں حکم دیا کہ محرم کی تقریبات پر وہاں پابندی لگا دی جائے, اور 1700 میں محرم منانے کی وجہ سے احمد آباد کے حاکم کو انہوں نے اس کے منصب سے نیچے گرا دیا. 3500 فوجیوں پہ مقرر تھا, پہلے 3000 پر لے آئے. یہ تھی اورنگزیب کی جرم کی داستان کہ اس شخص نے کہا کہ محرم سوگ اور محرم اس کے لیے ہے کہ انسان اللہ کی عبادت کرے اور تم اس کو خوشی کا منصب بنا رہے ہو. یہ تھا اس شخص کا جرم. 11واں سال ہوا تخت نشینی کو, اور فرمایا دربار میں کوئی ناچ گانا نہیں ہونا چاہیے, اور اس ایک کو حکم میں لکھا ہے. یہ سب چیزیں ان کی اپنی تحریر کی موجود ہیں. کہا میری یکسوئی میں فرق پڑتا ہے,
مجھے جو چیزیں سوچنی ہے مملکت کے لیے میں سوچ نہیں سکتا. میرے افسر ان کے کام کے رفتار میں کمی ہوتی جا رہی ہے اور مجھے معلوم ہے کہ یہ لوگ ناچ گانے کو سنتے ہیں، لہذا ختم کیا جائے اسے. حقیقت یہ ہے کہ اس کے دربار میں دنیا بھر کے ناچ گانے والے جمع ہو سکتے تھے، مگر اس شخص نے اپنے آپ کو ناچ گانے کے لیے نہیں رکھا ہوا تھا، شراب اور عیش کے لیے نہیں رکھا ہوا تھا. وہ چاہتا تھا کہ ایک قوم پیدا ہو اور وہ چاہتا تھا کہ جو سلطنت آباؤ